ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے عبدالجلیل مروت خان صاحب سے بات ہو رہی تھی جوڈیشری کے حوالے سے، کیونکہ یہ خود ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور کنٹیسٹ پہ لڑ رہے ہیں جوائنٹ سیکرٹری کا، کراچی بار الیکشن کا، اور کافی ایکٹیو بھی ہیں اس لحاظ سے، اور 12-13 سال سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ 2-3 ماڈل کوڈ بنانے سے بات نہیں بنتی، بلکہ سب کو ماڈل کوڈ بنا دیا جائے۔ ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ماڈل کوڈ بنانے والے ہیں اوپر سینئر جج صاحبان ہیں، ان کا کام ہے۔ انہوں نے ابھی ایک بات کی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جگہ نہیں ہے ججز کے بیٹھنے کے لیے، فرنیچر نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات جو انہوں نے کی ہے، یہ عام آدمی بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ مجھے بھی کبھی کورٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے بھی ان چیزوں کو نوٹ کیا ہے۔ کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بینچ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جو ایک جج کے شایان شان ایک آفس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور وہ ایک بظاہر باہر یا اندر ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ ایک فش مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ آپ باہر کی عدالتیں دیکھیں، میں نے یو کے میں بھی دیکھی ہیں، امریکہ میں بھی دیکھی ہیں، سب نیٹ کلین، بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج ہی نیا آفس بنا ہے۔ تو ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہوتا ہے، اور فنڈز بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ۔ تو یہ بالکل ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے۔ تو یہ تو جو آپ جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ کے جو ممبر منتخب ہو گئے، صدر بھی آئیں گے، نائب صدر بھی آئیں گے، جنرل سیکرٹری بھی آئیں گے، جوائنٹ سیکرٹری بھی آئیں گے، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی آئیں گے، ہر سال آپ کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں؟ وہ ابھی تک ججز کے لیے اچھا آفس بھی نہیں اسٹیبلش کروا سکے، اور پھر آپ لوگوں میں سے تو لوگ جج بنتے ہیں، وکلا سے جج بنتے ہیں، آسمان سے تو نہیں ڈراپ ہوتے نا۔ تو پھر آپ لوگوں کی تو میں نے تو دیکھا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس طرف کوئی کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ تو آپ کا تو کام ہے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ جب آپ کا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کیا کسی کو انصاف دینا ہے؟ سر بالکل بہت زبردست سوال ہے، اور یہی میرے مینیفیسٹو میں شامل ہے، اور اسی وجہ سے میں میدان میں اترا ہوں کہ میں جوائنٹ سیکرٹری پہ اگر منتخب ہوا تو میں انشاءاللہ نہ صرف باہر کے لیے بلکہ بینچ کے لیے بھی بہت کچھ انشاءاللہ جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کام کروں گا، اور اسپیشلی جو ججز کے مسائل ہے، جو سٹاف کے مسائل ہے، جو وکلاء کے مسائل ہے، انشاءاللہ میں مناسب پلیٹ فارم پہ ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ وہ خواہ آپ کا جو یہ اسٹوڈیو ہے، یہاں سے آپ کے ذریعے میں انشاءاللہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، ڈیمانڈ کروں گا، خود پرسنلی جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو عدالتوں کے جو بہت برے حالات ہے، پھر یہ جو ماڈل کورٹس اور اولڈ کورٹ کا جو کنسیپٹ ہے، میں اس پہ بھی ضرور بات کروں گا کہ آپ نے فیصلے تو کر دیے، فیصلہ پڑھ کے آپ اس میں ہمیں انصاف تو ڈھونڈ کے دو۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کیسز کو جلدی ختم کر دیا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کا آپ نے کیس ختم کر دیا وہ آپ کے اس فیصلے سے مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شخص کا قتل ہوا تھا، اس نے آ کے قانون کو فالو کیا، لا کو ابائڈ کیا، عدالتوں پہ ٹرسٹ کیا، آپ کے پاس آئے، آپ سے فیصلوں کی توقع تھی، اور آپ نے کسی کے باپ کے قاتل کو معمولی سے ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے آپ نے بری کر دیا، اور جیسے ہی آپ نے بری کر دیا تو وہ باہر جا کے پھر خود ہی انصاف کو کا قتل کرتے ہیں، وہ خود جا کے ریونج لے کے اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میرے مینیفیسٹو میں شامل ہے سر، انشاءاللہ بہت سارے کام ہوں گے۔ ہر کیس کے 2 فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جی، قتل کا ملزم جو ہے وہ بری بھی ہو سکتا ہے،
اور اس کو پھانسی بھی لگ سزا- سکتی سزا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بالکل سر۔ سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ قتل ہوا ہے جی جی بالکل 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 آپ اس کا بھی کیس لیتے ہیں کہ یہ قاتل نہیں ہے، بالکل یہ بالکل کرتے ہیں نا، بالکل بالکل تو آپ کی مجھے بتائیں پھر کیسے سسٹم سر چلے گا؟ ابھی ایسے اصل میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میرے دو مرڈر کیسز میں 2 ججمنٹ آئے ایک ہی کورٹ سے ایک ہی دن میں۔ اس میں ایک کیس میں تھا ملزم کی طرف سے، جو میرا ملزم بری ہوا، جس میں نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ جو میرا ملزم ہوا ہے وہ بے گناہ ہے، اور جو بھی کورٹ میں ایویڈنس تھے، جو پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن تھی، بینک میں ڈکیتی ہوئی تھی شہرشاہ میں کہیں، کوئی گارڈ قتل ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا 3-4 مہینے انویسٹیگیشن چلی تھی، پولیس کچھ نہیں کر سکا، چوتھے 5ویں مہینے انویسٹیگیشن شہرشاہ تانے سے ٹرانسفر ہو کے کسی صدر تانے میں جاتی ہے، پھر وہ صدر تانے ہم والا یہاں پہ وہ پرسنل کیسز ڈسکس نہیں کر رہے، بالکل ہم صرف ایک فریم ورک کی سر بات کر رہے بالکل ہیں۔ فریم ورک کے حساب سے ہی میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ہمارا رول کیا ہوتا ہے، کیا رول؟ ہمارا رول اب اس کیس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں یہ تھا کہ میرے پاس کافی ایویڈنس تھی کہ جس میں پولیس نے ایک بے گناہ کو انوالو کیا تھا ایک مرڈر کیس میں، اور ایک بیچارہ جو مقتول تھا، جو سیکیورٹی گارڈ قتل ہوا تھا، اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا تھا، اس میں تو بالکل میرٹ پہ میرا ملزم بری ہو گیا۔ دوسرے کیس میں ایک اور کیس میں کمپلینٹ کی طرف سے تھا کہ جن کے والد صاحب کو کسی نے قتل کیا تھا، اور اس میں بہت سارے ثبوت تھے کہ کورٹس کو ان کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن جج صاحب نے ماڈل کوڈ کو، ماڈل کا تصور اپنے ذہن میں لیتے ہوئے یہ سوچا کہ جلدی سے مجھے اس کیس کو ختم کرنا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو بھی ساتھ نہیں، بری لیکن کر بات دیا۔ یہ ہے نا کہ یہ تو آپ ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایک پرٹیکولر کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جی ہر ایک کیس کی ایک اپیل بھی ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہے، ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ کی اپیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقفے کو، یہ جو پیریڈ ہے فرام لوور کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان، واٹ از یور پلان؟ آپ کے ذہن میں کیا ایسی وہ سجیشن ہے جس سے کہ کوئک ڈسپوزل آف کیسز ہو جائیں، کوئک جسٹس مل جائے؟ اس کے لیے مجھے تو اگر مجھے ایسی کوئی رسپانسبلٹی مل جائے اور میں کوئی سولوشن نکال سکوں، تو میرے خیال میں تو وکلاء کا بھی جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے، جو جج صاحبان ہیں ان کو بھی بہتر سے بہترین کورسز کروانے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر عوام میں جو ملکی قوانین ہیں اس کے بارے میں کورسز کرا کے، کانفرنسز کرا کے، اس میں جو نا ملک کے قوانین تو کے آپ متعلق ایک اچھا شعور پوائنٹ دے اجاگر رہے ہیں، کرنا یہ چاہیے، تو آپ ایک اور اچھا، سب سے بڑھ کر نہیں، سر میری بات پولیس اور جو پروزیکیوشن ہے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات ٹھیک ہے، دینی ہوگی، یہ ان کو تو آپ ایکوپ کرنا ہوگا نالج سے، یہ آپ پھر کے کیسز کا کوئی کیس کے ڈسپوزل حوالے بھی ہوگا سے اور میرٹ پہ بھی ہوگا سر۔ کیس کے حوالے سے موڈیلٹیز طے کر رہے جی ہیں، جی بالکل۔ ہماری پروسیکیوشن ویک ہے، اور پولیس جعلی جو لوگ ہیں ہمارے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اولڈ سسٹم ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی، جی جی بالکل ٹھیک ہے، عدالتوں میں ڈیلے ہوتا ہے، وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی جاتی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ لوور کورٹ میں کیس کی مدت جو ہے وہ 15 دن مقرر ہو جائے، ہائی کورٹ میں 3 مہینے ہو جائے، اور سپریم کورٹ میں 6 مہینے ہو جائے؟ کوئی کیس ڈیلے ہو ہی نہیں سکتا، سب کو انصاف ملے گا۔ اس کو آپ کو ٹائم بار کرنا پڑے گا، جب تک اگر آپ فکس ٹائم نہیں کریں گے اس وقت دیکھیں نا، ایک کیس چلتا ہے، وہ آ جاتا ہے جی وہ وکیل صاحب نہیں آئے، بیمار ہیں، جی جی یا بالکل کسی اور کیس میں 3 مہینے کی ڈیٹ پڑ گئی، نو، کیس چلتا رہے گا سر۔ کیس کو چلنا چاہیے۔ یہ آلریڈی لاء میں ہے، ٹائم شیڈیول ان کے مقرر ہے، نیب کورٹس میں، نیب آرڈیننس میں ٹائم مقرر ہے کہ اس کے لیے 3 مہینے، 4، 5، 6 مہینے میں کیس ختم کرنا ابھی چاہیے، اینٹی لیکن نہیں کر ٹیررسٹ کورٹ سکتے۔ کا جو فیصلہ ہے وہ 7 دن میں آنا بالکل، چاہیے، کیا 7 اینٹی دن میں ٹیررسٹ آتا کا ہے؟ 7 دن میں آتا ہے، لیکن نہیں آتا۔ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے جو نارکوٹکس کیسز ہوتے ہیں اس میں لاء میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 2 سے 3، 4، 5 مہینے میں ویسے بھی نارملی کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، لیکن ہماری جو نارکوٹکس کورٹ ہے کلفٹن میں، تو وہاں پہ 4، 5 مہینے کی ایک تاریخ ملتی ہے۔ جی بالکل، تو اگر ایک تاریخ ملتی ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی ایک شخص 4 سال، 5 سال، 6 سال وہ عدالتوں میں آتا ہے، ایک کیس کی وجہ سے وہ سفر کرتا ہے بیچارہ، کوئی سراب کورٹ سے صبح سویرے
بھاگتا ہوا عدالت میں جاتا ہے، کلفٹن میں جاتا ہے مزدوں سے اور مختلف ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتے ہوئے، کوئی ہب کی طرف سے آتا ہے، کوئی سپر ہائی وے کی طرف سے آتا ہے، بالکل آتا ہے، تو جی ہاں آپ بالکل نے ٹھیک کوٹے ہے، بھی بنائے ہیں ساری چیزیں، اور بہت پبلک کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اچھا آپ مجھے نہ کہ ان ٹھیک کے لیے ہے، ہارڈلز کریٹ۔ یہ تو یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، جی بالکل سب کی نالج میں ہیں، اعلیٰ عدلیہ کی بھی نالج میں ہیں، وکلاء بھی اس کو جانتے ہیں، بالکل، مطلب لا ہے لیکن سر جی اس ہاں۔ پہ عمل ہو سر، صرف اور عمل تو یہی میرا- کریں گے جنہوں نے میرا- ماڈل کوڈ پہ میرا عمل ہو آپ سکتا ہے، سے- کامن کوڈ میں نہیں ہو رہا سر۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے اب کہ وکلاء جو ہیں وہ عدلیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے بالکل جی۔ بالکل بالکل وکلاء کے بغیر عدالت نہیں چل سکتی، بالکل 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 وکلاء بائیکاٹ کرتے ہیں تو جج صاحب کیس کو نہیں چلا سکتے، نہیں چلا سکتے، بالکل تو بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء کی جو ہے وہ بہت امپورٹنس ہے۔ سر، بالکل بالکل تو آپ نے کہا کہ وکلاء کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، جی جی بالکل بالکل، لیکن دیکھنے میں جو آیا ہے پچھلے 2009 سے اب تک جب وہ موومنٹ چلی تھی جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے، بالکل بالکل سر، وکلاء سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جو کہیں گے وہ صحیح ہے، باقی غلط ہے، اور ہم یہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ ہم خود کریں گے، اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا کسی عدالت سے تو وہ جج کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وکلاء جو ہیں یہ ایک پڑھی لکھی کلاس ہے، دیکھا جائے تو سر پڑھے یہ لکھے ہیں، سر میں لیکن وہ اپنا یہ کردار جو ہے اس میں کمی آنے کے بجائے دیکھنے میں یہ آیا ہے کرسیاں بھی چل رہی ہیں اور گلاس بھی ٹوٹ رہے ہیں، تو آخر کب تک آپ اس کو ریگولیٹ کریں گے؟ اب یہ الیکشن بھی آ رہا ہے، کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ آپ نہیں سمجھتے کہ بننا چاہیے؟ سر میں جو یہ آپ نے سر بتایا یہ کنسیپٹ میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وکلاء نے ہمیشہ رول آف لا اور اسٹرینتھننگ آف جوڈیشری کے لیے بڑا رول ادا کیا ہے پاکستان میں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی ایلیٹ کلاس اور سب سے رسپانسبل لوگ اگر سوسائٹی میں کوئی ہے تو وہ وکلاء ہے۔ وکلاء نے ہمیشہ یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے، وکلاء نے ہمیشہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے خصوصاً بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جس میں اگر ہم لیں سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح دا فاؤنڈر آف دا کنٹری، وہ بھی خود وکیل صاحب تھے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں تو یہ جو ملک چل رہا ہے ہمارا، جس کو کانسٹیٹیوشن دیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم لیڈر، وہ بھی ایک وکیل تھے۔ اور اس کے بعد جو ابھی ملک کے اور جو دوسرے بار کے لحاظ سے، جوڈیشری کے لحاظ سے جو بہت سارے پرابلمز کو کوئی ریپریزنٹ کر رہا ہے تو وہ بھی وکیل ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا سر کہ جو ملک کی سب سے بڑی پاورفل شخصیت آرمی چیف تھے، تو ان کو بھی جو ہے نا وکیل کی ضرورت پڑی تھا سر۔ فروغ نسیم صاحب کو وزیر قانون سے استعفیٰ دینا پڑا، وکیل بن کے وہ کورٹ میں گیا، تو آرمی چیف کو بھی وکیل کی ضرورت پڑی، لہٰذا وکیل بڑی امپورٹنٹ اور بڑی پاورفل شخصیت ہوتی ہے۔ نہیں، اب آپ نے بات کی ہے تو وہ ہم آئیں گے اس کے اوپر، کیا ان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت تھی؟ تو انہوں نے تو صرف یہ آ کے وہاں کہا کہ ہم 243 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے اوپر ہم یقیناً کام کریں گے، بھائی ایک جملہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر آرمی چیف کی ماشاءاللہ ایکسٹینشن مل گئی، 3 دن تو بعد یہ کیوں مل آرمی گئی؟ چیف کی ایکسٹینشن، آرمی چیف کو ایک وکیل کی ضرورت پڑی، اس کے لیے تھوڑی ہے، سب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک ٹیم، وکیل کی وجہ سے دیکھیں بات سنیں، الحمدللہ ان ہمارے کی جو ٹیم ہے پوری لا منسٹری کی، وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں بنا سکی، 3 دفعہ تینوں دفعہ غلط ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن لا منسٹری نے نہیں میں نکالا آپ کو تھا، پڑھ کے سناؤں فیصلہ چیف جسٹس؟ لا منسٹری نے نہیں نکالا تھا نوٹیفیکیشن سر، وہ جو کنسرن برانچ ہے وہاں سے نوٹیفیکیشن نکلتا ہے۔ برانچ جو ہے وہ ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی، جو ہے برانچ جو ہے وہ کسی اور محکمے کی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی، وہ لا برانچ تھی۔ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ سر نوٹیفیکیشن نکالا ضرور، لیکن یہ ہوا کہ اس مرتبہ ماشاءاللہ جو جوڈیشری تھی اس نے اس کو صحیح کرنے کی، کیونکہ یہ ایڈمیٹڈ پوائنٹ ہے کہ نوٹیفیکیشن بالکل ویسے ہی نکالا گیا جیسے پاسٹ میں نکالا جاتا تھا، لیکن پاسٹ میں غلط ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا سسٹم کیا ہے گورننس کا، یہی تو پرابلم ہے اس ملک کا سب سے بڑا۔ بالکل ہم بلیو کرتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ میں، کٹ اینڈ اور پیسٹ جب کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم غلطیوں کو دہراتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہم کٹ اینڈ پیسٹ کر رہے ہیں یہ پچھلا صحیح تھا کہ غلط تھا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب میں سر یہی چیز تو ہے
کہ ہم نے اپنے سٹاف کو ویل ٹرین کرنا ہے, ایجوکیٹڈ کرنا ہے. ہمارے افسران جو ہوتے ہیں وہ اپنے کلرکس پہ, اپنے ڈرافٹنگ والوں پہ جو ہے نا وہ بیس کرتے ہیں, اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ فلانی چیز ٹائپ کر کے لاؤ, پڑھتے نہیں اور بس ٹھیک ہے. سگنیچر ہو جاتے ہیں, سائن ہو جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو الیکشن اللہ کرے آپ جیت جائیں کمپٹیشن انشاءاللہ. اور جب آپ جیت کر آئیں تو پھر ہم آپ کو پروگرام میں بلائیں گے کہ آپ 3-4 مہینے بعد بلائیں گے کہ 1 سال میں 9 مہینے باقی رہ گئے ہیں, ان 3 مہینوں میں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کیا ریفارمز کی سجیشنز دی ہیں, اور وکلا برادری کے لیے آپ کیا کوڈ آف کنڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے. میرے پہلے بھی بہت سارے خدمات ہیں. میں آلریڈی کراچی بار ایسوسیشن کا ممبر رہ چکا ہوں. میں نے امن ریلیاں نکالی ہے, امن مارچ کروائے ہیں. جب میرے ملک کو, کراچی شہر کو امن کی ضرورت تھی تو اس ٹائم بھی ہم نے بڑے کام کیے 2013 میں, اور ابھی بھی انشاءاللہ. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, پھر دوبارہ بریک پہ آنے کے بعد جو آپ کا تھوڑا سیاسی پہلو ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کا دھرنا آئے تھے, بڑے شور مچاتے, بڑے شور سنتے تھے, اور جب آپ نے آئے ایک دم چلے گئے وہاں سے. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.